اس کے بعد تو نہیں ہے. اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. تو تلاوت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, مسلمان نظر آتا تھا نا, اب تو فارغ بیٹھا ہے جب, تو تجھ میں تو کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بت تو بھی بت. فرق یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ بت ہے اور تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے. اس کے لیے پھر قرآن مجید نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر. یہاں تک فرمایا خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے. جب تیرے اندر 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. یہ جو دنیا ہے یہ ہماری دنیا نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو اوپر جگہ ملی تھی ملکوت میں, یہاں جن رہتے تھے, شیطان رہتے تھے, ابلیس کی قوم رہتی تھی یہاں. اب جب آدمی یہاں آیا, اس دنیا میں جو ہوا تھی اس میں بھی نار, اس مٹی میں بھی نار, ان جنوں کے مزاج کے مطابق. اب آپ نار میں آ گئے, اب آپ کوئی گناہ نہیں کریں, دن رات سوتے رہیں, وہ نار تو آپ کے اندر جائے گی نا بھئی. جو اس کی تاثیر ہے وہ تو تمہارے اندر جائے گی نا. جب وہ تمہارے اندر جائے گی تو تمہاری روحیں جو ہے نا وہ بھی ناری ہو جائیں گی نا, وہ بھی شیطان ہو جائیں گی نا, بغیر گناہ کی شیطان ہو جائیں گی. اس کو اللہ نے فرمایا ہر وقت ذکر کر. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا, پھر نار اندر آئے گی, وہ اللہ اللہ اس کو کاٹ دے گا. پھر نار اندر آئے گی, اللہ اللہ اس کو کاٹ دے گا, تو تیری روح ناری نہیں ہوگی بلکہ نوری ہو جائے گی. جب تیری روح نوری ہو گئی, اس میں نور کی طاقت ہو گئی, تو پھر تیری نماز حضور پاک کے پیچھے ہوا کرے گی نا. وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا, اور تیری نمازیں پھر حضور پاک کے پیچھے ہوا کریں گی. تو یہ نماز تیری مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی, وہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہے گی. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اوپر پہنچے آسمانوں, دیکھا وہاں بھی موجود ہے. اگر کوئی شخص ان نوری چیزوں کو نور کر لے تو ان کا تعلق ان نوریوں سے ہو جاتا ہے. اگر ان کو نوری نہ منائے تو پھر ناری ہو جاتی ہیں, تو ان کا تعلق پھر شیطانوں سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ اس میں اللہ ایسی چیز ہے. قرآن نماز آپ اس وقت مستفیض ہو سکتے ہیں جب تم پاک ہو جاؤ. تو قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. پہلے پاک ہو جا پھر تجھے اس سے ہدایت ہوگی نا. اگر تو پاک نہیں ہے نا اندر سے, تو پھر تجھے ہدایت کیا ہوگی؟ تو فرقے بنا دے گا نا. تو قرآن پڑھنے والوں نے 72 فرقے بنا دیے نا, بلکہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیا, یہودی تک کہہ دیا نا. اس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تو سب سے پہلے پاک ہو جا, اپنے نفس کو پاک کر. جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا تو تیری بیماری, گناہوں کی بیماری باہر آئے گی, پھر تیری روح میں بھی منور ہو جائیں گی, تو تیرا نفس بھی پاک ہو جائے گا. پھر تیرے اندر دل میں نور اکٹھا ہو جائے گا, وہ میگنیٹ ہے پھر دل نور میں. پھر تو تلاوت کرے گا, اس کا نور دل میں, نماز پڑھے گا, اس کا نور دل میں. اس وقت تجھے قرآن ہدایت دے گا نا. مجدد صاحب نے فرمایا مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے, منتہی کو چاہیے پھر قرآن پڑھے. قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے اندر کتے ہیں. جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر قرآن ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر وہ قرآن اندر اترتا ہے نا, اب تو اندر نہیں جاتا ہے نا. اس کے لیے اس وقت اندازہ لگایا ہے کوئی 5% مسلمانوں میں لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اندازہ لگایا, محلے میں دیکھ لو, خود کو دیکھ لو, کوئی 5% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, باقی 95% نمازی کو نہیں پڑھتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے. یہی بات ہے نا. اب پھر ہم بالکل حیوانوں کی مانند ہوئے نا. اب کوئی ایک چیز ان کے پاس ہونا چاہیے نا اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے یا نماز ہے یا اس کا ذکر ہے, نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کی نماز ہے, پھر حیوان ہے نا. اب یہ جو ذکر ہے ذکر قلبی, باقی ذکر چھوٹ جاتے ہیں, یہ ذکر قلبی نہیں چھوٹتا ہے. ایک دفعہ یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ مل جائے تو, ایک دفعہ یہ روحیں اس کو قبول کر لیں تو پھر روحیں تھکتی نہیں ہے, زبان تھک جاتی ہے, وہ دل نہیں تھکتا ہے. وہ کہتا ہے حل مزید, اور زیادہ اور زیادہ. ایک دفعہ اس کو دل کی دھڑکنے کے ساتھ ملا لے, اندر کی مخلوق کو جگا لے, بس اتنی محنت کرے. اس کے بعد سوتا رہے, اللہ اللہ ہوتی رہے گی, کام کاج کرتا رہے, اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اگر نماز پڑھی تو وہ سونے پہ سہاگا نا,
اگر نہ پڑھی تو اس پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. اللہ بھائی پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. تو پھر پانی دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ جب اللہ اللہ کرتا رہے گا اللہ رسول کی محبت اس میں آ جائے گی نا. پھر ایک واقعہ ہے حضور پاک کے زمانے میں، ایک شرابی کو لے آئے کہ اس نے شراب پیا. آپ نے کہا اس کو کوڑے مارو اور اسے مذاق بھی کیا. دوبارہ پھر لے آئے اس کو، اس نے دوبارہ شراب پی. آپ نے پہلے سے زیادہ اسے محبت کری تو کہا اس کو کوڑے مارو. انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے، بار بار آ جاتا ہے. حضور پاک نے فرمایا اس کو لعنتی مت کھاؤ، یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے. تو جو بھی اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرے وہ دوست کی نہیں ہو سکتا. اللہ یہی بات ہے نا. جب تیرے اندر اللہ شروع ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر تو دوستی تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ جنتی تو ہے نا. اس لیے یہ جو اللہ اللہ نا یہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے نا. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں. اللہ سے ہوگی تو اللہ کے حبیب سے بھی ہوگی. اب تم کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ہمیں سے مطلب نہیں. ہمیں مطلب ہے تمہیں اللہ رسول سے محبت ہو جائے بس. اللہ پھر اللہ رسول کی محبت آ جائے گی تو پھر نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی، گاڑیاں بھی شروع ہو جائیں گی، خود بہت ہی شروع ہو جائیں گی نا. اور یہی عمر ہے. اس وقت تم نے نفس کو قابو میں نہ کیا تو پھر آگے چل کے تمہارے کنٹرول میں وہ کیسے آئے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کری وہی شیوا پیغمبری ہے. اب ہر آدمی مجبور ہے کہ میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا. چاہتے ہیں کہ میں نشہ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ سکتا. کہ ایسے گناہ میں ملوث ہیں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ چاہتے ہیں چھوڑوں لیکن اتنی عادت ہوگی چھوڑتے نہیں ہے. پھر وہ کیا کرے. ہر گناہ کی بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. یہ تمہارے اندر یہ گناہ ہیں ان کا علاج اللہ اللہ ہے. اب تم جو بھی تمہارا فعل ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں مطلب ہے تو اللہ اللہ کر. جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا اور تیرا فعل باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جائے گا نا. اور ایک دن آئے گا جب اللہ اللہ مکمل ہو گیا تو تیرے سارے گناہ ختم ہو گئے، باہر ہو گئے. پھر جو تجھے عادت تھی نا وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر تو شراب پیتا ہے نا تو پھر تجھے الٹی آئے گی نا. تو جو بھی گناہ کرتا ہے تجھے خود ہی اسے نفرت ہوگی نا. اس وقت تو تدبیر سوچے گا گناہوں سے بچنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پھر مجھے وہ بھی لوگ پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیریں سوچتے ہیں. اللہ اس کو پھر نفس لوامہ بولتے ہیں نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کاغذ پہ اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں آ جائے گا. آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارو، وہ آنکھوں سے دل میں چلا جائے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک. اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا. رات کو سونے لگو، انگلی کو قلم خیال کرو، دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ. اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھو، وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے. جب تک تمہاری دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ نہیں ملتا، وہ ذکر ہے، وہ کوئی منزل نہیں ہے. جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے اب تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. تیرا شاہی میرا شاہی بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے. اب پھر یہ نماز روزہ اس کے پٹرول ہے. اب گاڑی چل رہی ہے، پٹرول ڈالتا رہے، چلتی رہے گی. خوب ایکسیلیٹر دبا پھر اس کا. تو پھر وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اس کو حقیقت کہتے ہیں نا. طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے نا. وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے نا. یہ تمہارے اندر خزانے ہیں، سیارے ہیں جو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ان کو بچاؤ تو وہ تمہارے محتاج ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں وہ نور بھریں تاکہ ہم اوپر جائیں. اس وقت سنی شیعہ وابی سب لڑے ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. سچا کون ہے؟ وہ کہتا میں